مصطفیٰ صاحب آپ سے پہلے یہ خارجی فتنے کے اوپر سوال کر لوں. یہ ایک نیا وارفیئر کے ٹیکٹکس ہیں. انڈیا نے ایک تو حملہ کیا لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے وہ ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے یوز کرتا ہے, اور یہ اب تو انڈیا کر رہا ہے. اس سے پہلے یہی کام مجھے تو شک ہے کہ یہ امریکہ افغانستان کے راستے جب وہ داعش والے پاکستانی بارڈر کے اوپر بلڈ اپ شروع ہو گیا تھا تو اس میں سی آئی اے کے اشیرباد بھی شامل تھی, ٹی ٹی پی کے بعض گروپوں کو بھی ان کی اشیرباد شامل تھی. تو ہمیں کسی نے قابو کرنا ہو تو اب وہ ان گروپوں کو قابو کر لیتے ہیں, وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں, اسلحہ دیتے ہیں, امریکی اسلحہ ان سب کے پاس, وہ آتے ہیں اور حملہ آور ہو جاتے ہیں. جی شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے نوجوان بچوں کی, بہادر افسروں کی, سپاہیوں کی تصاویر دکھائی. میجر موئیز کا آپ نے شہید کا ذکر کیا, میجر موئیز اور لانس نائک جبران, جی, اور ان کی ویڈیو بھی دکھائی. تو ہمیں اپنے جوانوں کی شہادتوں پر فخر ہے جی. انہی کی وجہ سے ہم پاکستان کو جو خطرات ہیں, دہشت گردی سے جو خطرات ہیں, محفوظ بنانے میں ہمارے ان شہداء کا بڑا کردار ہے. اپنے خون کے ذریعے یہ ان لوگوں سے لڑتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 20-22 سالوں میں جب سے پاکستان میں یہ دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ شروع ہوئی ہے, اس میں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں پر ہمارے جوان, ہماری فورسز, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے فوج ہو, کہ وہ ایک قدم بھی وہ پیچھے ہٹے ہوں. ہمیشہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس معاملے میں اپنا کردار ادا کیا. جہاں تک اوورآل دہشت گردی کے ایشو کا تعلق ہے تو ان کی ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو, ان کی جو ایسوسیشن ہے غیر ملکی فنڈنگ کی, وہ تو بہت پرانی ہے. یہ گنز فار ہائر ہیں. ان کو جو مرضی ہے استعمال کرنا چاہے وہ پیسے لگائے اور استعمال کرے. اور اس ضمن میں ملک صاحب جو اوورآل آج کے دن کی جو ایک انوائرمنٹ بن گئی ہے نا اس دنیا کی, کہ جس میں پورا انٹرنیشنل آرڈر کلیپس ہو چکا ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد کا جو کانسٹرکٹ تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. جو ایک لپ سروس بھی کی جاتی تھی ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی گفتگو, غازہ میں جو جینوسائیڈ ہم نے لائیو جینوسائیڈ اپنے فونز پر, سکرینز پر دیکھا ہے, اس کے بعد تو کوئی مورل ہائی گراؤنڈ بھی ویسٹ کے پاس نہیں رہ گیا, اور نہ ہی ہیومینیٹیرین لا ہو یا ہیومن رائٹس لا ہو یا دیگر انٹرنیشنل انسٹرومنٹس ہو, ان کی کوئی وقت رہ گئی ہے. یہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تم سیکنڈ کلاس سٹیزن, کیا تھرڈ کلاس سٹیزن بھی نہیں ہو, تمہاری تو جان کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طریقے سے ابھی ایڈ جہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے, وہاں پر اسرائیل جو ظلم اور بربریت کر رہا ہے, بچوں کو قتل کر رہا ہے, شہید کر رہا ہے, اس کی مثال ہم نے کہاں پر دنیا میں دیکھی؟ ناگزین کیمپ, ہاسپٹل جی, اور ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز, ان کے اوپر اٹیک, اور پھر اس کے علاوہ جو غازہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے. تو ہم تو ایک زمانے میں یہ سوچا کرتے تھے کہ یار کہ ایک یہ انٹرنیشنل کانسٹرکٹ موجود ہے, ایک آرڈر موجود ہے, اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. لیکن اب ہم بھی جب غیر ملکی سفراء سے اسلام آباد کے اندر ملتے ہیں تو اب انہیں ہم یہ ضرور یہ بات کہتے ہیں کہ جناب وہ وقت گیا کہ جب آپ کے پاس ایک مورل ہائی گراؤنڈ تھا ہمیں لیکچر دینے کا, اب آپ کے پاس کوئی نہیں رہا. 2002 میں آپ نے افغانستان کی انویژن کی, پھر اس کے بعد آپ نے عراق میں انویژن کی اور لاکھوں مسلمان وہاں پر شہید ہو گئے. پھر آپ نے اس کے بعد لیبیا کے ساتھ کیا کیا, اب اسرائیل جو سیریا, یمن کے لاتعداد ملکوں کے اندر کو اگر آپ رفلی کیلکولیٹ کریں تو میرے اندازے سے تو 50 لاکھ سے اوپر مسلمان شہید ہو چکا ہے پچھلے ان 20 سالوں میں, اور کروڑوں کے حساب سے بے گھر ہو گئے. تو ہمیں تو اپنی حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ آپ نے یہ جو ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ یہ ڈھونگ تھا کیا اور اس ڈھونگ کے مقاصد کیا تھے. تو اس انوائرمنٹ میں ملک صاحب اب دنیا چلی گئی ہے اس جانب کہ جہاں پر یہ بڑے بھدے طریقے سے آشکار ہو گیا ہے ہم پر کہ مائٹ از رائٹ, کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اس طاقت کا چاہے جس طریقے سے استعمال کرے, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور ان حالات میں صرف وہ ممالک سروائیو کر سکیں گے, بچ سکیں گے کہ جن کے پاس کچھ اپنے بچاؤ کا کوئی طریقہ کار ہوگا. شکر الحمدللہ پاکستان کے پاس یہ جو ایک نیوکلیئر ہماری طاقت ہے, اس کی وجہ سے کوئی ہماری طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ کانسیکوینسز کا انہیں پتا ہے. لیکن جن ملکوں کے پاس نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پورے جو مڈل ایسٹ کے اندر جو کھیل رچایا گیا, جو ایران کے ساتھ ہوا, صرف اس لیے کہ جی کہ اگر آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے تو ہم آپ کے ساتھ جو مرضی کر گزریں گا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اس انوائرمنٹ میں جہاں پہ انٹرنیشنل آرڈر کلیپس کر چکا ہو, یہ ٹی ٹی پی ہو, بی ایل اے ہو, ان کو جو مرضی ہے پیسے لگائے اور ان سے جو مرضی ہے کام آپ کرا لیں. آصف صاحب کو شامل کر لیں. آصف صاحب یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے, یہ جو پاکستانی علاقوں کے اندر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, فنڈنگ اس کی انڈیا کرتا ہے,
یا امریکن سی آئی اے کرتی ہے. میں اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ سی آئی اے نے داعش کو پاکستانی بارڈرز کے اوپر ری گروپ کرنے کے لیے اور ٹی ٹی پی کو جو اسلحہ ملا اور جو پیسہ ملا اس کے اندر ایک رول ہے. جو پاکستانی بعض بیسز پہ اٹیک ہوئے تھے جس میں وہ آئیز آن دی سکائز، وہ جو کہتے تھے نا ان کا سرویلنس کے جہاز سارے اڑا دو، کہیں PC-3 اورین پہ اٹیک ہوا، کہیں ویکس پہ اٹیک ہوا، تو میرے اس کے اوپر شدید قسم کے انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر تحفظات ہیں کہ اس کے پیچھے صرف انڈیا نہیں تھا، اس کے پیچھے ہمارے یہ امریکی بھائی سی آئی اے وغیرہ ان کا بھی رول تھا. تو آپ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو ملک صاحب. میرے خیال میں جب آپ یہ ٹیررزم کی بات کرو گے تو اس میں جب تک لوکل سپورٹ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. ٹی ٹی پی کے کانٹیکس میں تو میرا ہمیشہ سے یہ I have maintained کہ you have to empower the people of the area. اور جب آپ پولیٹیکل اونرشپ لیں گے تو ان کا آپ کا کمر کر سکتے. یہ انڈیا جو ہے وہ ضرور کرے گا اور کر رہا ہے، آج کا نہیں کر رہا ہے. جب سے ٹی ٹی پی وجود میں آیا یہ تھرو افغان پراکسیز ان کو ہیلپ کرتے رہا. اسی طرح بی ایل اے تو بلیٹنٹ طریقے سے انڈیا سے لے رہا ہے، وہ تو کوئی چھپاتے بھی نہیں ہیں. بی ایل اے کے جو اپنے جو کارکنان ہیں وہ بھی اعلان کہتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا سے ٹریننگ بھی حاصل کی اور انڈیا سے وہ پیسہ بھی لے رہے ہیں. یہ ہے اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ پولیٹیکل اونرشپ کا ہے. اور تاکہ اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کی جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں جو جس علاقے سے الیکٹ ہوئے ہیں ان کا کیا رول ہے؟ They are holed up in their houses. They don't go to their constituencies. تو یہ اس کے لیے آپ کو you have to go back to the drawing board اور اس کو آپ کا کلا کما اس وقت ہوگا جب لوگ ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے ان کا حال ہے، وہ اس کا کیٹلسٹ کا کام کرتے ہیں، جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں انڈیا. امریکہ کی جہاں تک آپ کی بات ہے تو امریکہ کے ساتھ تو جو ہے ان کا وہ افغانستان کے اندر ان کا جو مطمع نظر تھا وہ حل ہو گیا. انہوں نے طالبان کو ڈپوز کر دیا. اس کے بعد طالبان جو ہے انہوں نے اسٹرگل کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ اٹ واز اے فیلئر پالیسی. امریکہ نے طالبان سے اقتدار چھین کے 20 سال بعد طالبان کے حوالے کر دیا. تو یہ صورتحال تھی، تو اس کا فیلئر تھا. لیکن ساتھ میں وی آر لیفٹ ہیئر ٹو کلیئر دا مارک. یہ ہمیں گند جو ہے وہ صاف کرنا پڑ رہا. اٹ ول ٹیک اے وائل. لیکن میں اس میں نا امید نہیں ہوں، چاہے بی ایل اے ہو یا یہ ٹی ٹی پی ہو، ان کا جو ہے کلا کما ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے بس ایک یکسوئی چاہیے. یو ہیو ٹو پرسیویئر. اور یہ اس کا حل بالکل موجود ہے. جی بہت شکریہ. دانیال چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. دانیال صاحب بہت شکریہ. سر یہ جو ابھی ایک اٹیک ہوا ہے آج اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، پھر ایرانین والے ایشو پہ آتے ہیں. اس میں پاکستانی فوج کے میجر معیز عباس شہید اور لانس نائک جبران اللہ شہید، دو نے شہادت اٹھائی ہے. اور خارجی جو فتنے کے 11 دہشت گرد تھے ان کو ہلاک کیا گیا. یہ میجر معیز عباس شہید وہی شخص ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے ابھی نندن کو پکڑا بھی تھا اور اس کو ریسکیو کروایا تھا اس ہجوم سے جب آپ نے جہاز انڈیا کے دو مار گرائے تھے پلوامہ کے بعد. تو میں اس خارجی فتنے کا حل پوچھ رہا ہوں کہ بتائیے کہ یہ ٹی ٹی پی کو، بی ایل اے کو ہم نے کیسے قابو کرنا ہے، اس کے متعلق کیا اسٹریٹجی؟ جی بھائی بالکل. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے پیارے اور دلیر افسر تھے، راول پنڈی سے ان کا تعلق تھا اور ابھی ہی واز اسٹیئنگ دیر. اور ہمارے اس طرح کے کتنے جوان جو ہیں جو اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے جان دیتے ہیں، اور جان دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کے اوپر اور جھنڈے کے اوپر، نہ وہ تنخواہ کے اوپر نہ کسی اور چیز کے لیے، پاکستان کی ساورنٹی کے لیے، اس ملک کے لیے. تو ان کو جب سب سے زیادہ جب افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ شہید ہوتے ہیں اور ہمارے علاقوں میں یا ایسے پاکستان کے لوگ جو ہیں جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا ان کے خلاف جو شہید کے خلاف کوئی نہیں آواز اٹھاتا، جو بی ایل اے بی ایل اے وغیرہ جو بھی، اور پھر ہمارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہمارے لوگ ان کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں. وہ پاکستان نے ایک لائن ڈرا کی کہ وہ چیز جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. جو ہمارے شہداؤں کا مذاق اڑائے گا، جو ہمارے شہداؤں کے مجسمے جلائے گا، جو مطلب ٹو ایکسٹینٹ ویئر جب جو ان کے ساتھ جو ہمارے شہداؤں کو مارنے والے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو دے کین ناٹ بی پارٹ آف اس، دے کین ناٹ بی پارٹ آف پاکستان. اور انشاءاللہ ہم نے اس وار آن ٹیرر میں پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، ماؤں نے اپنے بچے شہید کیے ہیں. اور وہ دلیر مائیں جنہوں نے آگے اپنی ایک پوری جنریشن، ہمارے یہاں بڑے افواج تھے کہ 2007-8 میں تقریباً 9,000 سے پلس لوگ جو ہیں انہوں نے شہادتیں نوش کی
اسی وار اور ٹیرر میں. یہ جنگ جو تھی ہمارے اوپر مسلط کی گئی اور انشاءاللہ یہ پوری قوم ایک ہو کر اس کو جیتے گی بھی, لڑے گی. دانیہ صاحب ابھی